السلام علیکم دوستو. مرزا اسد اللہ خان غالب کی دوسری غزل کی تشریح جو ہے ہم آج کریں گے، اور اس غزل کا مطلع ہے: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. یعنی کوئی خواہش اور کوئی آرزو جو ہے وہ میری پوری نہیں ہو رہی، اور نہ ہی اس خواہش کا یا اس آرزو کا پورا ہونے کا، اس تمنا کے بر آنے کا کوئی طریقہ یا کوئی راستہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. مرزا غالب فرماتے ہیں کہ میری کوئی امید، کوئی تمنا پوری نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس آرزو اور اس تمنا کے پورے ہونے کا کوئی طریقہ، اس کی کوئی صورت جو ہے وہ نظر نہیں آتی. مراد یہ کہ ساری عمر جو ہے وہ نامرادی اور نا امیدی میں بسر ہو گئی. دوسرا شعر ہے: موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو غالب اس شعر میں فرماتے ہیں، بلکہ اس بات پر پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ موت تو بے شک اپنے مقررہ وقت پر آئے گی، نہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ وقت کے بعد آتی ہے. اس کا ایک دن جو ہے وہ معین ہے، اس کا ایک دن جو ہے وہ مقرر ہے. لیکن نیند کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے. تو نیند کو کیا ہو گیا ہے؟ نیند ہم سے کیوں روٹی ہوئی ہے؟ یہ رات بھر مجھے کیوں ترساتی ہے، اور رات جو ہے وہ میری آنکھوں میں کیوں کٹ جاتی ہے؟ یعنی نیند کا تو کوئی وقت موت کی طرح متعین نہیں ہے، اس کا کوئی وقت طے نہیں ہے، تو وہ کیوں وقت پر نہیں آتی؟ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. شاعر فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے اپنے حالت زار پر جو ہے وہ ہنسی آ جایا کرتی تھی. یعنی جب میں اپنی شکل دیکھتا تھا کہ میں نے اپنی کیا شکل بنائی ہوئی ہے اداسی اور پریشانی کی وجہ سے، تو ہنسی آ جاتی تھی. لیکن اب کسی بات پر نہیں آتی. یعنی کہ اب اداسی اور مایوسی کی یہ حالت ہے کہ مجھے اب اپنے حال پر بھی ہنسی نہیں آتی. تو یہ صورتحال تب ہوتی ہے دوستو جب نا امیدی، افسردگی اور اداسی جو ہے وہ حد سے بڑھ جائے تو کسی چیز پہ ہنسی نہیں آتی. غزل کا اگلا شعر ہے: کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. کوئی وجہ ہے، کوئی بہت بڑی وجہ ہے جو شاید شاعر بیان نہیں کرنا چاہتا. تو اس وجہ سے شاعر جو ہے وہ چپ ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بات کرنا نہیں آتی یا وہ بات کرنا نہیں جانتے. یعنی کچھ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کی ہے، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ میں بات کرنے نہیں جانتا ہوں یا مجھے بات کرنا نہیں آتی. مجھے خوب بات کرنا آتی ہے. گویا شاعر نے کسی پریشانی کی وجہ سے خاموشی اختیار کی ہے، جس پریشانی کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے. غزل کا اگلا شعر ہے: مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. تو شاعر فرماتے ہیں کہ میری شدید خواہش ہے، یعنی کہ میں ہمیشہ جو ہے آئے روز جو ہے میں مرنے کی خواہش کرتا ہوں، میں مرنے کی آرزو کرتا ہوں. میں خواہش کرتا ہوں کہ یہ راس نہ آنے والی اس زندگی سے نجات ہی مل جائے تو بہتر ہے. لیکن یہ خواہش بھی میری پوری نہیں ہوتی. تو اس خواہش کے پورے ہونے کی فکر میں اس قدر اذیت و تکلیف سے گزرتا رہا ہوں کہ یہ اذیت جو ہے یہ موت کی اذیت اور تکلیف سے کسی قدر کم نہیں ہے. غزل کا مطلع ہے: کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آپ کس منہ سے کعبہ جاؤ گے. کعبہ جانے کا مطلب ہوا کہ حج کو کیسے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤ گے، اپنا منہ کیسے دکھاؤ گے. گویا کہ
غالب جو ہیں اپنے آپ کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو نے تو اپنی ساری زندگی ساری عمر جو ہے وہ گناہوں میں گزاری اور اب حج کرنے کو چلے ہو، اب کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، اللہ کے سامنے جاؤ گے؟ کیا تمہیں اپنے اعمال بد دیکھ کر شرم نہیں آتی؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ غزل کا آخری شعر تھا۔ امید ہے یہ تشریح جو ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔